بر صغیر پاک و ہند کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں دیکھیں گے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، اور ان کا کام بھی نظر آئے گا، ان کا کردار بھی نظر آئے گا، اور اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ انہی بزرگان دین میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جن کا نام سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش، وہ ہستی بھی ہے جس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ ایک تو مصطفیٰ کی اولاد سے ہیں، سید ہیں، اور جس گھر میں پرورش پائی ہے والد بھی عالم دین ہے اور ماں بھی عابدہ بھی ہے اور زاہدہ بھی ہے۔ اور یہاں سے سمجھے وہ اولاد کہ جس کو ایسے والدین میسر آ جائیں کہ باپ دین کا عالم ہو، ماں بھی دین کی عالمہ ہو، باپ اللہ کے حضور پیشانی کو جھکانے والا ہو، ماں بھی شب زندہ دار ہو، باپ بھی تہجد کا پابند ہو، ماں بھی صوم و صلات کی پابند ہو، پھر اللہ جب ایسے جوڑے کہ ہاں اولاد عطا فرماتا ہے، کسی کا نام عبد القادر رکھا جاتا ہے، کسی کا نام داتا علی حجویری رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پیچھے باپ کے کردار کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، ماں کے کردار کا عرفہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اتنا خوش نصیب انسان کہ جس کا باپ بھی عالم دین اور ماں بھی شب زندہ دار، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا علی بن عثمان، نام بھی کتنا خوبصورت ہے، اپنا بھی نام اعلیٰ ہے علی اور باپ کا نام بھی اعلیٰ ہے عثمان۔ اور جس گھرانے میں آنکھ کھولی سارا دین اسلام سے بھرا ہوا اور دین اسلام کو مکمل حاصل کرنے والا خاندان، سو داتا علی حجویری کو بھی دین پڑھانے کے لیے والد گرامی نے روانہ کیا، اور 12 سال کی عمر ہے یا 13 سال کی عمر ہے، اور جس مدرسے میں دین حاصل کر رہے ہیں وہ بھی کسی عام محتمم یا مولوی صاحب کا مدرسہ نہیں، وہ سلطان محمود غزنوی کا مدرسہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی جو اسلام کا سپہ سالار ہے، جو جرنیل ہے اسلام کی صفوں کا، اس کا مدرسہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مدرسوں کے محتمم ہوا کرتے ہیں وہ اپنے مدرسے کے اس اہتمام کو اس پہ نظر رکھتے ہیں، پڑھانے والے کیا کر رہے ہیں اور پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں، کارگزاری کیا ہے، پڑھانے والے کیا پڑھا رہے ہیں اور پڑھنے والے کیا پڑھ رہے ہیں۔ سو ایسے ہی سلطان محمود غزنوی بھی ایک دن مدرسے میں آئے۔ ان مدارس کا بھی کیا کہنا کہ جن کا اہتمام کرنے والے سلطان محمود غزنوی جیسے لوگ ہوں، اور ان مدارس کا کیا کہنا کہ جن کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے داتا گنج بخش جیسے لوگ ہوں۔ رضوان نامی ایک ایسے بزرگ تھے سفید ریش، جو حضور داتا صاحب کے استاد تھے۔ تو جب محتمم صاحب ادارے میں تشریف لائے تو ہمارے ہاں اداروں کا ہوتا ہے کہ جب ہمارے استاد شیخ الحدیث شیخ الجامعہ ہمارے محتمم جب ادارے میں تشریف لاتے ہیں نا تو جو بھی شخص سامنے آتا ہے باادب کھڑا بھی ہو جاتا ہے، ہاتھ بھی چومتا ہے، بوسہ بھی دیتا ہے اور ادب بھی بجا لاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس شخصیت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اسلام کا نور اور دین متین کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ لیکن وہاں مدرسے میں معاملہ برعکس تھا۔ داتا صاحب ہمیشہ مطالعے میں مستغرق رہتے تھے۔ عمر کتنی ہے؟ 10 سال یا 12 سال یا 13 سال۔ سلطان محمود غزنوی جب تشریف لائے سارے بچے اٹھ کے ملنے کے لیے گئے، ہاتھوں پہ بھی بوسے دیے، لیکن یہ علی بن عثمان کتاب کے مطالعے میں مستغرق، اپنے استاد نے توجہ دلائی، او علی دیکھ تو صحیح نہ کون آیا ہے، ہمارے اس مدرسے کا محتمم سلطان محمود غزنوی آیا۔ اب ادھر داتا صاحب ہیں،
جو کتاب کے مطالعے میں مستغرق ہیں، ادھر سلطان محمود غزنوی ہے۔ جب داتا صاحب نے رخ سلطان محمود غزنوی کی طرف کیا، وہاں سے سلطان محمود غزنوی پکار کے کہنے لگا، اللہ کی عزت کی قسم، یہ چہرہ ایسا چہرہ ہے جو بندے کو اللہ کی طرف کھینچ کے لے کے جانے والا ہے۔ پہلے ہی نظر میں دیکھ کے کہہ دیا۔ اور یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ اپنے مدرسے کا محتمم یہ کہہ دے، یار یہ جو طالب علم ہے نا، اس کا چہرہ دیکھ کے مجھے اللہ یاد آ رہا ہے۔ اور ساتھ میں سلطان محمود غزنوی نے یہ جملہ بھی کہا، جس کے چہرے کو دیکھ کے بندہ قدرت کی طرف مرغوب ہو جائے، ایسے طالب علم تو مدرسوں کی زینت ہوا کرتے ہیں۔ ایسے طالب علم تو مدرسوں کی زینت ہوا کرتے ہیں۔ 10 یا 12 سال کی عمر، ہمیں یہ پتا چلا کہ ولایت کی مسند پہ بیٹھنے والا، لوگوں کو رشد و ہدایت کا پیغام پہنچانے والا، سب سے پہلے محمد کے دین کا عالم بھی ہو، قرآن کا علم بھی جاننے والا ہو، حدیث مصطفیٰ پڑھنا بھی جانے، حدیث مصطفیٰ پڑھانا بھی جانے، قول مصطفیٰ کو پڑھانا بھی جانے، قول مصطفیٰ کو عملی جامہ پہنانے والا بھی ہو۔ جو ایسا ولی ہو جو قرآن کا بھی جاننے والا، جو حدیث کا بھی علم رکھنے والا، علم حدیث کا بھی جاننے والا، فلسفے کا بھی ماہر، منطق کا بھی ماہر، تصوف کا بھی ماہر، جب ایسا ولی مسند ولایت پہ بیٹھ کے لوگوں کے دلوں پہ نظریں ڈالتا ہے، رب ذوالجلال اس کی نظر کی برکت سے لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ پھر ایسا پیر جیب کی طرف نگاہ نہیں رکھتا، یہ نذرانے کی طرف نگاہ نہیں رکھتا کہ کس کی جیب سے نذرانہ برآمد ہوگا، کس کی جیب سے زیادہ چندہ آئے گا۔ پھر جب ایسا پیر ہو جو قرآن کا بھی عالم ہو، حدیث کا بھی عالم ہو، منطق اور فلسفہ بھی جانتا ہو، اصول حدیث اور اصول قرآن سے بھی واقف ہو، اور تصوف بھی جانتا ہو، معرفت بھی پڑھا ہو، اللہ کی عزت کی قسم جب اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، رب ذوالجلال آپ کو بھی متقیوں کے صفوں میں شامل فرما دے گا۔ بھائی یہ داتا علی حجویری کب گزرے ہیں؟ بڑے پرانے گزرے ہیں، اور اتنے پرانے گزرے ہیں، اولیاء کی جماعت میں سب سے ممتاز حضور سیدنا عبد القادر جیلانی ہے، جو اولیاء کے بھی سردار ہیں، سب سے عرفہ الاعلیٰ ہے۔ اور آپ خود یہ کہتے تھے، قدمی حاضی رکبتی علی کل ولی، کہ عبد القادر کا قدم امت کے ہر ولی کی گردن پہ ہے، اتنا بڑا بندہ۔ اور ان کا دور کب گزرا؟ داتا علی حجویری کے بعد گزرا۔ داتا صاحب کا زمانہ پہلے گزرا ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی کا زمانہ بعد میں گزرا ہے۔ او خوش نصیبو، سعادت مندو، جب بھی لاہور جایا کرو اس مرد کلندر کو سلام کیا کرو، اس لیے کہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں، اس کے مرکز پہ کھڑے ہو کے دعا کیا کرو، اے اللہ تیرا یہ بزرگ تھا، تیرے دین کی، تیرے نبی کی شریعت کی اس نے پاسداری کی ہے، لوگوں کو تیرے در کی طرف لے کے آیا ہے، اے اللہ اس کے طفیل مجھے بھی ہدایت عطا فرما دے۔ اس لیے کہ یہ منبر پہ بیٹھ کے میں نہیں کہہ رہا، یہ علی بن عثمان داتا علی حجویری اتنا بڑا بندہ، سیدنا عبد القادر جیلانی نے خود بھی یہ کہا تھا، او لوگو اگر مجھے وہ زمانہ میسر آ جاتا جس زمانے میں علی بن عثمان گزرا ہے، جس زمانے میں داتا علی حجویری گزرا ہے، عبد القادر جیلانی اگر اس زمانے میں ہوتا، اگر میں کسی کو پیر بناتا تو داتا علی حجویری کو پیر۔ سب کہیں محبت سے سبحان اللہ۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اگر میں اس زمانے میں موجود ہوتا اور میں کسی کے ہاتھ میں اگر اپنا ہاتھ دیتا، اگر میں کسی سے مرید ہونا چاہتا،
اگر میں یہ سمجھتا کہ صوفیت اور تصوف میں میرا بھی کوئی رہنما بنے تو میں داتا علی حجویری کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خود مرید بن جاتا اور داتا علی حجویری کو اپنا پیر بنا لیتا. اتنا بڑا بندہ ہے. اور کیا یہ داتا علی حجویری لاہور بیٹھ کے لوگوں سے چندے لیتے رہے؟ نہیں. کیا انہوں نے فقط عرس منائے ہیں؟ نہیں، انہوں نے تو دین مصطفیٰ کی خدمت اس انداز میں کی. غزنی سے ہجرت کر کے لاہور آنے والا بندہ 30 سال راوی کے کنارے بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا، حدیث کا علم سکھانے والا، اور جس کے بارے میں نہیں کہتا، جس کے بارے میں قلندر لاہوری علامہ اقبال کہتے ہیں یہ کوئی معمولی بندہ نہیں، یہ ناقصوں کا بھی پیر ہے، کاملوں کا بھی پیر ہے. فرمایا جو اس کے در پہ آ جائے، گناہوں کا بوجھ لے کے آ جائے، ندامت کا بوجھ لے کے آ جائے، ساری زندگی نافرمانی میں گزاری ہو، یہ داتا ایسا بندہ ہے اسے اللہ کا قرب اتنا عطا کر دیتا ہے، بندہ گناہوں سے صاف بھی ہو جاتا ہے، توبہ بھی کر لیتا ہے. لیکن اگر کوئی ولی بھی اس کے در پہ آ جائے وہ بھی نامراد نہیں جاتا، اللہ اس کی ولایت کو بھی 4 چاند لگا دیتے. اور کہا یہ ماموں کون کہتا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں. اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو علی حجویری کا جہاں مزار ہے نا، یہ کوئی عام جگہ نہیں، میں علامہ اقبال اس کو حرم سے تشبیہ دیتا ہوں کہ یہ حرم ہے. اتنا بڑا بندہ، اور اس کی تعلیمات کیا تھی؟ اس وقت کا وہ زمانہ جب لاہور کے اندر جوگیوں کا راج تھا اور جادو سر چڑھ کے بولتا تھا، اور وہاں کے لوگ رہنے والے جنہوں نے مسلمانوں کا جینا محال کیا ہوا تھا، اور یہاں تک ٹیکس لیا جاتا تھا. اگر کسی گھر میں دودھ دویا جائے، بھینس ہو یا گائے ہو، جب تک ہندو جوگی کے پاس دودھ نہ بھیجا جائے تب تک وہ جادو کے ذریعے بھینس یا گائے کے تھنوں سے خون کو جاری کر دیتے تھے، جادو کے ذریعے سے. اب ان کے مقابلے میں تو ہم جیسا کوئی بندہ آ نہیں سکتا تھا جو جا کے ان کو سمجھائے بھائی مہربانی کرو دودھ لے لیا کرو، ہماری جان چھوڑ دو. اور لوگ ایسا ہی کر رہے تھے. معاملہ یہاں تک پہنچ گیا جس دن اس مرد قلندر نے لاہور میں ڈیرا لگایا، بیٹھے ہوئے درویش بھی پاس بیٹھے ہوئے، اللہ اللہ کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے، شراب کے نشے میں مست نہیں، شراب پینے والے نہیں، چرسے پینے والے نہیں، اولیاء کے مزاروں پہ بھنگے پینے والے نہیں، دمالے ڈالنے والے نہیں، رقص کرنے والے نہیں، اسلام کی دجیوں کو بکھیرنے والے نہیں. وہ درویش داتا کی مجلس میں بیٹھتے تھے جن کا دن بھی یاد الہی میں، جن کی راتیں بھی یاد الہی میں. ایسے درویش ہم تو مانتے ہی ایسے ہو گئے. باقی جو ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہو نا، ہمارے کھاتے میں مت ڈالو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہم کہتے ہیں ولی وہ ہے کہ جس کی مجلس میں بیٹھو یا تمہیں محمد کا بیان نظر آئے یا اللہ کا قرآن نظر آئے. ہم نے کب آپ کو کہا ہے کہ جا کے چرسی کے پاس بیٹھو؟ ہم نے کب آپ کو کہا ہے کہ بے نمازی کے پاس جا کے بیٹھو؟ ہم نے کب آپ کو کہا ہے کہ جسے قرآن پڑھنا نہ آئے اس کے پاس جا کے بیٹھو؟ ہم تو کہتے ہیں اس کے پاس جا کے بیٹھو جو قرآن کو پڑھنا بھی جانتا ہو اور قرآن کو پڑھانا بھی جانتا ہو. ہمارے کھاتے میں اٹھا کے ڈال دیتے ہو ہر ارے گہرے نتھو ٹھہرے کو. نہیں، ہمارے کھاتے میں مت ڈالیے. ہم اپنے کھاتے میں اسی کو رکھتے ہیں جو محمد کی شریعت کو بھی سر پہ رکھنے والا ہے، محمد کے اس سارے دین کو آگے رکھ کے اس کے پیچھے چلنے والا ہے. ہم تو اپنے کھاتے میں اسے رکھتے. سو جب یہ ٹیکس کا معاملہ ہے نا کہ بھائی دودھ دو گے تو کام چلے گا، دودھ نہیں دو گے تو دودھ کی جگہ خون آئے گا. یہ مرد قلندر راوی کے کنارے گزرنے والی بچیاں دودھ لے کے جا رہی ہیں. آواز دے کے کہا او بچیو کدھر جا رہی ہو؟ کہنے لگی او بابا جی یہ دودھ ہے اپنے اپنے حصے کا ان جوگیوں کو دینے جا رہی ہیں جو جادوگر ہے.
فرمایا کیوں دینے جاتی ہو؟ کہنے لگی اگر ہم دودھ نہ دیں وہ جادو کے ذریعے ہمارے جانوروں کو متاثر کر دیتے، تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنے لگتا ہے۔ داتا صاحب نے کہا او بچیو، آج کے بعد ٹیکس کا دودھ لے کے وہاں نہیں جانا، جو آج لے کے آئی ہو میرے پاس بیٹھے ہوئے درویشوں کو پلا دو۔ آج کے بعد ٹیکس مقرر نہیں ہے، جس کا دل کرے یہاں لا کے لوگوں کو پلا دیا کرو۔ کہا بابا جی اگر یہاں لا کے دے دیں وہ ان کا کیا بنے گا؟ داتا صاحب نے کہا وہ جانے، میرا اللہ جانے۔ وہ کہا تمہارا کام ہے لا کے یہاں دینا، ان بدبختوں کا جانے کام، اور میں مصطفیٰ کا ادنا غلام ہوں، میں جانوں۔ اب جب سب نے دودھ ٹیکس وہاں دینے کے بجائے یہاں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے دودھ دینا شروع کیا نا، کہ یہاں آ کے لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، دین کے طالب علم ہیں، مصطفیٰ کے دین کے وارث یہاں بن رہے ہیں، مسافر گزرنے والے پیئیں گے۔ یوگیوں نے پھر آ کے کہا تھا بھئی یہ کون ہے جس نے ہمارا ٹیکس بند کر دیا؟ ہم سے بڑا کوئی جادوگر آ گیا، ہم سے بڑا کوئی وڈیرا آ گیا، ہم سے بڑا کوئی پاور والا آ گیا جس نے آ کے ہمارے اس ٹیکس کو بند کر دیا اور سب کو اپنی طرف پھیر دیا۔ کون ہے یہ؟ کیا طاقت یہ رکھتا ہے؟ جب تعارف پوچھا گیا تو تعارف یہ بتایا گیا، نہ بڑا جاگیردار ہے نہ سرمایہ دار ہے، فقط ایک مصطفیٰ کا نوکر ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، ہر وقت پھٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا رہتا ہے، لیکن کمال یہ ہے جو بھی اس کے دربار میں جاتا ہے یا محمد کا کلمہ پڑھ کے اٹھتا ہے، اللہ کی شریعت کو مان کے اٹھتا ہے۔ کہا یہ طاقت یہ رکھتا ہے، منصب یہ رکھتا ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلو جو تمہیں پکڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں اس کے پیچھے چلو جو پکڑ کے قرآن کے دامن کے ساتھ آپ کو لے جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں ایسے ولی سے، اور داتا علی حجویری کی بھی یہی تعلیمات ہیں، کشف معجوب اٹھا کے دیکھ لو، جتنی بھی تصانیف ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسے درباروں پہ جا کے ماتھے ٹیکو جہاں پہ رقص کیا جائے، جہاں پہ شراب پی جائے، جہاں پہ مسند پہ بیٹھنے والا نہ اس کی داڑھی ہو نہ سر پہ امامہ ہو نہ مصطفیٰ کی شریعت کو جانتا ہو۔ یہ ولایت موروثی نظام نہیں ہے، جو محنتی ہوگا تقوی حاصل کرے گا، قرآن کا دین سیکھے گا، نبی کی شریعت کا دین سیکھے گا، اور نبی کے فرمان کو سیکھ کر مخلوق خدا کی خدمت کرے گا۔ اگر مرتے ہوئے صدیاں بھی گزر جائے لوگ آج بھی اسے سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے ہدایت کی طرف جاننا ہے، ہم نے بندہ پرکھنا ہے، کس کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے، کس کے پاس جانا چاہیے۔ غیر شرعی امور کہاں ہوتے ہیں؟ شریعت کے خلاف شریعت کی بغاوت کہاں ہوتی ہے؟ شریعت کی حمایت کہاں ہوتی ہے؟ شریعت کی دتیاں کہاں بکھیری جاتی ہیں؟ شریعت کا درس کہاں دیا جاتا ہے؟ محبت مصطفیٰ کا درس کہاں دیا جاتا ہے؟ محبت مصطفیٰ سے کہاں روکا جاتا ہے؟ اولیاء کی محبت کا درس کس دربار پہ دیا جاتا ہے؟ اولیاء سے نفرت کا درس کس مقام پہ دیا جاتا ہے؟ صلحاء سے محبت کا درس کس مزار پہ دیا جاتا ہے؟ صلحاء سے نفرت کا درس کس دربار پہ دیا جاتا ہے؟ کس دربار پہ شریعت کو آگے رکھا جاتا ہے؟ کس دربار پہ شریعت کو پیچھے رکھا جاتا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، اگر اس دربار سے منسلک ہو جاؤ گے جہاں مصطفیٰ کی شریعت کو آگے رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں جہاں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ شان عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کے ہر ایرے گہرے کے پیچھے چلے جاؤ گے تو اولیاء کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ ہم سخت مخالف ہیں ایسے پیرزم کے جہاں صرف چندے بٹورے جائیں، جہاں صرف نذرانے بٹورے جائیں۔ ہم ایسے پیری کے قائل ہیں جہاں مسجد پہ بیٹھنے والا بندہ آئی ہوئی مخلوق کو اللہ کے قرآن کے حوالے کر دے، آئی ہوئی مخلوق کو محمد کے فرمان کے حوالے کر دے۔ جو ایسا پیر ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو اس میں ہار سے پیچھے ہے ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء کی تعلیمات سمجھ کر اپنے آپ کو دین اسلام کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔